اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور سائنس کو متصادم قرار دینے والوں نے تو یہ یقین کر رکھا ہے کہ اسلام جن حقیقتوں کی جانب اشارہ کرتا اور انہیں کھول کر بیان بھی کرتا ہے یہ نعوذ باللہ فرضی ہیں، حالانکہ یہ لوگ فرض المرض میں مبتلا ہیں۔ ان کی کوتا بینی اور تنگ دلی انہیں اسلام کو سمجھنی نہیں دیتی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیٹوں اور بیٹیوں کی پیدائش کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹیاں۔ اس پر میڈیکل سائنس پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے تو اس پر زیادہ تفصیل بیان کر رکھی ہے کہ بچوں کی جنس پر ایکس اور وائی کروموسومز کیا اہمیت رکھتے ہیں اور اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے، حالانکہ یہی نظریہ 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر بیان فرما دیا تھا۔ میرے محترم عزیزو، یہ واقعہ سائنسی تحقیق سے بہت پہلے کا ہے، جب بچوں کی پیدائش کو جانچنے کے لیے کوئی بھی لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ موجود نہیں تھے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے اس گروہ کے سوال پر یہ حقیقت بیان فرمائیں کہ لڑکی اور لڑکے کی پیدائش میں عورت کے بیضے اور مرد کے جرثومے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے متعلق حدیث کے مطابق یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے ایسے سوالات پوچھے تھے کہ جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے۔ جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شبیہ بھی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے اولاد نرینہ ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی یہودیوں کے سردار نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ سردار حضرت عبداللہ بن سلام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکیمانہ تعویلات سن کر کلمہ شہادت پکار اٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی بڑے بے وقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرا اسلام لانا پہلے معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے ملامت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے کہا، بڑے بزرگ اور دانشور آدمی ہیں، بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر تو تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہودی کہنے لگے، عبداللہ بن سلام کیوں مسلمان ہوں گے؟ اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے زور سے کلمہ شہادت پڑھا تو تمام کے تمام یہودی شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی برے تھے، یہ بڑا نچلے درجے کا آدمی ہے، خاندانی کمینہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मुझे इसी चीज का डर था कि ये लोग झुटलाने वाले हैं। चुनांचे मेरे मोहतरम अजीजों, यहूदियों के सवालात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 1400 साल पहले यह बात खुलकर बयान फरमा दी थी कि औरत का लड़का या लड़की क्यों पैदा होता है, जबकि साइंस को इस बात का अब पता चला।